ایک ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً 60 افراد سے بڑے بڑے علماء اور مراجع سے سوال کیا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دعا کا آپ کو موقع دے، فرض کی بات ہے، اور یہ کہے کہ اس ایک دعا کے بعد کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، ایک دعا مانگ لو جو مانگنی ہے، تو آپ کیا مانگیں گے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 60 بڑے علماء سے، عرفاء سے ایک متقی افراد جو ان کے اساتید میں سے، ان سے سوال جب کیا الگ الگ، اور کئی سال میں یہ سوال ہوا، اور سب نے یہ جواب دیا کہ ہم یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمیں ایمان پر موت دے۔ ابھی ہم مسلمان ہیں یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن آیا مسلمان مریں گے یا نہیں مریں گے یہ نہیں پتہ۔ وجہ کیا ہے کہ اپنا ہم جائزہ لیں۔ اگر مشکل آتی ہے اور بعض دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم ناراض ہوتے ہیں اور رسول اللہ اور ائمہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ میں ہی رہ گیا ہوں مشکل کے لیے، میری مشکل کو حل نہیں کیا، میری دعا کو قبول نہیں کیا، یہ تو نے کیا کیا، یہ تو نے کیا کیا، تو یاد رکھیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بعض دفعہ اللہ سے شک کرنے لگتا ہے، جنگ لڑنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہی یہ رہنا تھا، میرے ساتھ ہی یہ کرنا تھا۔ وہی مال کہ جس پہ ہم بعض دفعہ شکر ادا نہیں کرتے، وہی مال بعض دفعہ اگر چلا جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ وہی اولاد جس پہ ہم شکر نہیں کرتے، وہ اولاد اگر چلی جائے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بھویں اگر ہماری چلی جائیں تو ممکن ہے ایمان چلا جائے۔ آنکھوں میں سے اگر ایک آنکھ چلی جائے ممکن ہے ایمان چلا جائے، اولاد اگر چلی جائے ممکن ہے ایمان چلا جائے۔ یہ وجہ ہے کہ تمام روایات میں کثرت سے تاکید ہے کہ امتحانوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرو، شکر کی پریکٹس کرو کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے آپ سے راضی رہنے اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ یاد رکھیں کہ اس جسم پہ تو ہم شکر ادا نہیں کرتے، لیکن یہ بھویں اگر ہماری اڑ جائیں تو کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کافر کیسے ہوں گے؟ ضروری نہیں کہ اسٹیمپ پیپر پہ ہوں، وہ یہی ہو گیا اللہ تو نے کیا ظلم کیا مجھ پہ، کیا کر دیا تو نے میرے ساتھ، میں ہی رہ گیا تھا، یہ تیرا کیا نظام ہے، تو ہے بھی کہ نہیں ہے؟ بقول ہمارے استاد کہ کیا کبھی ہم نے اپنے انگوٹھے کا شکر ادا کیا ہے؟ پین پکڑیں، کالر کھولیں، ٹیپ کھولنے کی کوشش کریں، اس کا شکر ادا کیا؟ کیا کبھی کروٹ بدلنے کا شکر ادا کیا؟ اس وقت بیٹھنے کا شکر ادا کیا؟ اس وقت اسپتالوں میں آپ جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں کہ جن کے جسم میں بیڈ سول پڑ چکے ہیں، وہ ہم جیسے تھے، ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ اس اسپتال میں ہوں گے کیا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے نیچے کو پیٹ بدلنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمیں نہیں معلوم کہ جو ہم جسم سے گندگی نکلے گی اسے کچھ صاف کرنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کئی بچوں والے ہیں جن کا بہت صاف بات کر رہے ہیں، پیشاب نکلتا ہے یہاں آ جاتا ہے، شام کو ان کو پتہ چلتا ہے جب کھال نرم ہو چکی ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے، لوگ ہم سے نفرت کریں، نفرت کرنے لگتے ہیں لوگ۔ لہٰذا بہترین عبادت یہ ہے کہ جو صاحب مشکل ہوں ان سے نفرت نہ کی جائے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یاد رکھیں جو 90 سال کا ایک آدمی اس وقت کسی اولڈ ہاؤس میں ہے، اس کو 90 سال کا نہ سمجھیں، یہ 70 سال پہلے کا 20 سال کا نوجوان ہے۔ یہ لڑکا ہے 20 سال کا، 70 سال پہلے کا، یہ 90 سال کی لڑکی ہے، خوبصورت سی ایک دوشیزہ ہے 70 سال پہلے کی۔ اسے زمانے نے ایسا کر دیا کہ ہم ان کی جانب دیکھتے نہیں ہیں۔ کہ ایک محاورہ ہے مشہور، ایک مقولہ ہے مشہور کہ ایک بوڑھا شخص تھا، جھکا ہوا چل رہا تھا، ایک نوجوان نے مذاق میں کہا بکم اشتریت ھذا القوس، قوس یعنی یہ آرچ، اس نے مذاق میں کہا یہ آرچ کتنے کی خریدی تم نے؟ تو بوڑھے نے جواب دیا فکر نہ کرو سایوتیک الدہر مجانا، فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، خریدنے وریدنے کے چکر میں کیا پڑے ہو، یہ تمہیں زمانہ فری میں دے گا، یہ فری میں دے گا۔ یہ ساری چیزیں جو بزرگوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں یاد رکھیں سب فری میں ملیں گی۔ ایک وقت آئے گا شاید ہمارے پاس سے بھی خوشبو نہ آئے، ایک وقت آئے گا ہمارے منہ سے بھی کچھ گر رہا ہو، ایک وقت آئے گا ہماری بھی ناک صاف کرنے کی ضرورت نہ ہو، ایک وقت آئے گا ممکن ہے کہ کتنی بھی صفائی کرنے کچھ اسمیل آئے، ایک وقت آئے گا لوگ ہمیں مشکل سمجھیں گے، یہ آ گئے محفل خراب ہو گئی، ایک وقت آئے گا لوگ ہمارے سامنے بیٹھ کے پریشان ہوں گے کہ انہوں نے ہماری محفل کے رنگ کو ختم کر دیا۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم شمع محفل تھے، ایک یہ وقت ہے کہ جب خود ہماری شمع ڈگمگا رہی ہوگی۔
کچھ پہ یہ وقت آ گیا گزر گئے، کچھ پہ یہ وقت آئے گا، اور کچھ پہ یہ وقت آ چکا ہے اور اس وقت اسپتالوں میں سخت ترین مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ یہ سب بڑے شوخ و چنچل و جوان تھے، ان قریب ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ لیکن یہاں جو ہوگا سو ہوگا، لیکن جو قبر میں ہوگا اس کا تو کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا سوائے ہمارے اعمال کے، سوائے ہمارے اعمال کے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو مسلمان دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی مشیت پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری بیماری لکھی ہے، اگر ہماری کوئی مشکل لکھی ہے، اگر ہماری کسی اولاد کی مشکل لکھی ہے تو یا اللہ تو ان مشکلات کو ختم فرما، لیکن اگر یہ